بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کون نہیں جانتا ہے کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ان کے جسام جو ہے قبر میں ہمیشہ تر و تازہ ہی اور پھولوں کی طرح مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ ان باتوں پر بہت سارے لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسی ہستیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ 1300 سال کا عرصہ گزر گیا ان کو قبروں میں، تو 1300 سال کے بعد ان کو قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسم تر و تازہ پھولوں کی طرح مہک رہے تھے اور ایسا ہی تھا جیسے آج ہی ان کو قبر میں رکھا گیا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1932 میں عراق کے شہر میں، عراق کے بادشاہ اس وقت شاہ فیصل اول تھے، تو شاہ فیصل اول کے خواب میں ایک رات حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ وقت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مجھے اس دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں بھی پانی بھر چکا ہے اور حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب ان کو اگلی رات بھی آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمیں ہماری قبروں سے نکالے اور محفوظ جگہ پہ منتقل کریں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب آپ ان کو کہہ کر اس کا انتظام کروائیں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں یہ طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذو الحج کو قبور مبارک کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ کو بدل کر 20 ذو الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکے۔ پھر وہ دن بھی آج آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں۔ فضا نہایت خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرتی جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہیں دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و بد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا۔